اسٹیفن کنگ کے انکل کے گھر ایک بڑا اور بہت ہی بھاری ٹول باکس تھا۔ آپ نے مستری حضرات کے پاس ٹول باکس دیکھے ہوں گے، ان میں خانے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں اوزار رکھے جاتے ہیں۔ تو مستری حضرات جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ یہ ٹول باکس ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ کہیں کسی اوزار کی ضرورت پڑے تو نکال کر فوراً استعمال کر لیا جائے۔ لیکن اسٹیفن کنگ کے انکل کے گھر جو ٹول باکس تھا وہ ذرا سا مختلف تھا۔ ایک تو وہ معمول کے برعکس لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور دوسرا سائز میں معمول سے ذرا زیادہ بڑا تھا، اور تیسرا بھاری بھی بہت ہی تھا۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے بتا دوں کہ اسٹیفن کنگ ایک جانے مانے لکھاری ہیں۔ تو ایک دن اسٹیفن صاحب اپنے انکل کے گھر گئے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، اور ان کے انکل بازار سے نیا شیشہ لے کر آئے تھے اور اب اسے لے جا کر فکس کرنا تھا۔ تو انکل نے کہا اسٹیفن سے کہ یار ذرا میری ہیلپ کر دو۔ اسٹیفن صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی انکل جی میں کر دیتا ہوں۔ تو انکل نے شیشہ پکڑا دیا اسٹیفن صاحب کو کہ وہ اسے لے کر جائیں، اور خود انکل صاحب نے اٹھایا بھاری سا ٹول باکس، اور وہ ٹول باکس اٹھا کر چل پڑے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹول باکس خاصا بھاری تھا تو انکل جی پسینے پسینے ہو گئے، ہانپ گئے۔ جہاں انہوں نے کھڑکی میں شیشہ نیا لگانا تھا وہاں لے جا کر رکھ دیا انہوں نے ٹول باکس۔ اس ٹول باکس میں کئی خانے بنے ہوئے تھے، کسی میں ہتھوڑی پڑی تھی، کسی میں رینچ، کسی میں پلاس، ایسی ہر خانے میں کوئی نہ کوئی اوزار پڑا ہوا تھا۔ تو انکل نے کہا اسٹیفن کنگ سے کہ بھائی جی یہ بیٹا جی مجھے آپ یہ ٹول باکس کھولیں اور مجھے ایک پیچ کس پکڑا دیں۔ اسٹیفن صاحب نے پکڑا دیا تو پرانا شیشہ جن پیچوں کے سہارے کھڑا تھا انکل نے وہ نکالے، وہاں نیا شیشہ فٹ کیا، دوبارہ سے پیچ کس دیے اور پیچ کس دوبارہ ٹول باکس میں رکھ دیا اور کہا کہ چلو جی کام ختم۔ تو اسٹیفن کنگ یہ سب بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ انکل جی آپ کو صرف ایک پیچکس چاہیے تھا تو آپ یہ پورا اتنا بھاری ٹول باکس کیوں اٹھا کر لائے؟ خواہ مخواہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا؟ تو انکل نے جواب دیا کہ اپنے ٹولز ہر وقت پاس ہونے چاہیے تاکہ کوئی غیر متوقع کام نکل آئے تو اسے ادھورا نہ چھوڑنا پڑے۔ یہ کہانی سنا کر اسٹیفن کنگ صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹول باکس بنائیں، اور پھر اتنے مسلز بھی بنائیں کہ تھکے بغیر ٹول باکس اٹھا کر پھر سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی مشکل کام آئے گا تو آپ مایوس ہو کر وہ کام چھوڑنے کے بجائے اپنے ٹول باکس سے مطلوبہ ٹول نکالیں گے اور کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں لکھاری تو نہیں ہوں لیکن لکھاریوں کو پڑھتا ضرور ہوں، اور وہ اگر کوئی گر کی بات بتائیں تو غور سے سن بھی لیتا ہوں۔ میرے ہاتھ اسٹیفن کنگ کی کتاب لگی جس کا نام ہے آن رائٹنگ، جس میں انہوں نے بہت سی گر کی باتیں بتائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو لکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو سیلف ہیلپ اردو کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اسٹیفن صاحب کی کتاب سے، اسٹیفن کنگ کی کتاب سے چند نسخے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں عمیر محمود ہوں، اور یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ میں اسٹیفن کنگ سے متعارف نہیں تھا، لیکن میرے ایک دوست نے ان کے بارے میں بتایا اور ان کی یہ کتاب ہے جو آن رائٹنگ، اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ یہ کتاب تھوڑی سی اسٹیفن کنگ کی سوانح حیات بھی ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کے لیے ٹپس بھی دی گئی ہیں جو رائٹر بننا چاہتے ہیں۔ اسٹیفن کنگ فکشن رائٹر ہے، لیکن دیگر اصناف میں لکھنے والے بھی ان کی ہدایات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسٹیفن کنگ صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی لکھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا ایک ٹول باکس بنائیں اور اسے ہر وقت ساتھ رکھیں، جیسے کہ ان کے انکل رکھتے تھے۔ لیکن ان کے انکل کو جو ٹول باکس تھا ان میں تو اوزار رکھے جاتے تھے نا، اور آپ کے ذہن میں ٹول باکس سے اگر کوئی اس قسم کا نقشہ بن رہا ہے کہ آپ نے لکھنے کے کوئی اوزار رکھنے ہیں تو وہ بات ذرا سی مختلف ہے، کیونکہ جو ٹول باکس آپ نے رکھنا ہے، یعنی کہ ایک آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ نے رکھنا ہے، تو اس میں پیچ کس، پلاس، پانے، ہتھوڑی یہ نہیں ڈالنے آپ نے، بلکہ آپ نے وہ اوزار رکھنے ہیں جو لکھاری بننے میں آپ کی مدد کریں گے۔ سب سے پہلے تو جی اس میں جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ کا ذخیرہ
وہ بہتر کرنا ہے. آپ نے نئے الفاظ سیکھنے ہیں, ان کا استعمال بھی سیکھنا ہے, اور یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ پڑھنا پڑے گا. دوسرے فکشن نگاروں کو پڑھنا پڑے گا, یا جس صنف میں بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس صنف کے لکھنے والوں کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اسٹیفن کنگ لکھتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے, اور انہیں جب اور جہاں موقع ملتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تاکہ وہ نئے سے نئے ذخیرے الفاظ ان کے ذہن میں آتا رہے, وہ سیکھتے رہیں اور اس کا استعمال بھی سیکھتے رہیں کہ کس قاری نے, کس لکھنے والے نے کسی جملے کو کس طرح برتا ہے, کسی لفظ کو کس طرح برتا ہے, تو وہ اس سے انسپریشن لیتے ہیں. دوسرے نمبر پر اسٹیفن کنگ کہتے ہیں کہ جس زبان میں آپ لکھ رہے ہوں اس کی گرامر پر عبور حاصل کریں, جملوں کی ساخت بہتر بنانے کی کوشش کریں. اسٹیفن کنگ صاحب کہتے ہیں کہ فکشن لکھتے ہوئے کسی صورتحال کو بیان کرنے کے بجائے اگر آپ کرداروں کے مکالمے سے سمجھائیں کہ کیا صورتحال ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ کے مشکل الفاظ یا پیچیدہ جملے آپ نہ لکھیں, اور جو سب سے اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ لکھنا ہے تو لکھنے کی مشق کریں اور بہت زیادہ کریں. اسٹیفن کنگ کہتے ہیں کہ چند الفاظ روزانہ لکھنے کا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور پھر چھٹی کیے بغیر اتنے الفاظ روز لکھیں. اپنے لیے انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ روزانہ 2000 الفاظ لکھتے ہیں, اور اس کا حساب بھی انہوں نے بتایا کہ 2000 الفاظ روزانہ کا مطلب ہے کہ 3 مہینے میں وہ 1,80,000 کے قریب الفاظ لکھ لیتے ہیں, اور کسی کتاب کے لیے یہ ایک بڑی مناسب تعداد ہے. جو لوگ ابھی لکھنا شروع کر رہے ہیں انہیں اسٹیفن کنگ صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ چلیں آپ 2000 الفاظ روزانہ نہیں لکھ سکتے تو آپ 1000 الفاظ روز لکھ لیا کریں, لیکن ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر اسے ضرور میٹ کریں. اور اسٹیفن کنگ صاحب نے نئے لکھنے والوں کو یہ چھوٹ بھی دی ہے کہ یار آپ چاہتے ہیں تو چلیں ہفتے کے 7 کے 7 دن نہ لکھیں, ایک دن چھٹی بھی کر لیا کریں. پھر جب لکھنے بیٹھیں تو مکمل کمٹمنٹ سے لکھیں, جو دوسری ڈسٹریکشنز ہیں انہیں بالکل کٹ آف کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بہتر ہے آپ کسی الگ تھلگ سی جگہ پر بیٹھ کر لکھیں تاکہ آپ کی توجہ اور انہماک میں خلل نہ پڑے. یہ وہ چند ٹپس تھیں جو میں نے اسٹیفن کنگ کی کتاب آن رائٹنگ سے کشید کی ہیں. اگر آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.